بارشوں کا سیزن ہے اور شدید طوفان اور سیلابوں کی فورکاسٹ ہے۔ پاکستان کے اندر اس سے پہلے موسمی حالات کی خرابی کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے، جانی نقصان بھی ہوتا رہتا ہے، فصلوں کا نقصان بھی ہوتا ہے، شہروں کے اندر سیلاب آتے ہیں تو اس سے اور مسائل بڑھتے ہیں۔ تو اس دوران ہم سب نے کیا کرنا ہے، کہاں پر کتنی بارش ہو رہی ہے، آج کے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے ایکوریٹ ویدر فورکاسٹ لے کے آئیں گے کہ اگلے 7-8 دن میں کس جگہ پر کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ہم آپ کو نیو یارک بھی لے کے جائیں گے اسی پروگرام کے اندر، وہاں پر ایک بڑا زبردست کردار ہے زہرہ ممدانی، جس نے ڈیموکریٹس کی نومینیشن لے لی ہے۔ بہت بڑے بڑے برج الٹا کر وہ آیا ہے، جواسال شخص ہے، اور اگر آپ اس کی بات چیت کا انداز دیکھیں اور گھومنے پھرنے کا انداز دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کا جو مقامی سیاستدان ہے، جو سڑکوں کے اوپر لوگوں کے گھروں میں جاتا ہے، اس قسم کا سیاستدان ہے۔ بڑے عمرہ کو وہ ہرا کر سامنے آیا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس سے سخت نالاں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک کمیونسٹ ہے، یہ تو عذاب ہے امریکہ کے اوپر اگر یہ بن گیا، تو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ وہاں سے ہمیں TRT کے سینئر رپورٹر جوائن کریں گے واشنگٹن سے۔ ہم ناظرین ہندوستان کی خطرناک پلاننگ کی بھی بات کریں گے۔ SCO کے کانفرنس کے بعد جو اعلامیہ نکلا اس کے اوپر ہندوستان نے سائن نہیں کیے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو پاکستان کے اوپر الزامات لگائے تھے، آپ نے ان کو اس اعلامیہ میں شامل نہیں کیا۔ اس کے علاوہ بھی خبریں بن رہی ہیں کہ ہندوستان کچھ گٹھ جوڑ کر رہا ہے، اسرائیل کے ساتھ پلاننگ کر رہا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن بڑی خبر، ان تمام معاملات کے پیش نظر جنگ بند ہو گئی۔ ہمارے یہاں پر مارکیٹس کا آپ رویہ دیکھ رہے ہیں، وہ اپورڈ ٹرینڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور حکومت ریلیکسڈ آپ کو نظر آتی ہے۔ ایک بڑا اچھا جسچر نظر آیا، وزیر اعظم پاکستان بیرسٹر گوہر سے جا کر ملے، خود انہوں نے ہاتھ ملایا، لیکن عمومی سیاسی حالات پاکستان میں تبدیل نہیں ہوئے۔ یعنی دنیا تبدیل ہو رہی ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو مارا ماری کی سیاست ہے ہاتھ ملانے کے علاوہ وہ جاری ہے۔ کیا ممکن ہے کہ ہم ان خطرات کے پیش نظر ایک جینون پولیٹیکل ڈائیلاگ شروع کر پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ وزیر اعظم صاحب کا جسچر ہم نے دیکھا، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور عموماً ایسے جسچر سے پھر فضا کھلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن اس کے بعد جب میں بیانات دیکھتا ہوں تو PTI کی طرف سے شدید قسم کے اعتراضات ہیں۔ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ایک فسطائی حکومت ہے، ایک مارشل لائی حکومت ہے، عمران خان سے ملنے آپ نہیں دیتے۔ حتیٰ کہ وہ چیف منسٹر جس نے بجٹ پاس کر کے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کی، وہ بھی تنگ آ کے کہتا ہے کہ جی پھر یہ کہتے ہیں کہ میں سخت باتیں کرتا ہوں۔ یعنی اس کو پارٹی کے اندر سے بھی درے پڑ رہے ہیں اور آپ سے بھی نالاں ہیں۔ تو یہ صرف جسچرز ہیں آپ کے، یا آپ جینوینلی انٹرسٹڈ ہیں بات چیت کرنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ طلعت صاحب، آج آپ نے پروگرام دعوت دی۔ دیکھیے، یہ جو آپ نے پرائم منسٹر صاحب کے جسچر کی بات کی ہے، یہ آدھی بات آپ نے کی ہے، میں ذرا سے مکمل کر دوں، اور بڑی ریلیونٹ بات ہے آپ نے جو سوال میرے سے پوچھا ہے۔ کیونکہ جب وہ اٹھ رہے تھے اور بریک میں بجٹ سیشن سے، تو انہوں نے سیٹ پہ جا کے سب سے پہلے اپوزیشن لیڈر کی سیٹ پہ جا کے بیرسٹر گوہر صاحب سے مصافحہ کیا، اور اس کے بعد اسد کیسر صاحب سے مصافحہ کیا۔ میں ان کے بالکل ساتھ تھا۔ بتانے والی بات یہ ہے، جو بات انہوں نے کی پرائم منسٹر صاحب نے ان دونوں سینئر ترین جو لیڈر ہیں PTI کے، کہ ہمیں ملنا چاہیے اور ہمیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں ملنا چاہیے اور ہمیں بیٹھنا چاہیے، اور یہ ضروری ہے۔ یہ الفاظ تھے پرائم منسٹر صاحب کے، دونوں جو ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ۔ یہ وہ جسچر ہے جس کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے انہوں نے یہ بات میڈیا پہ تو نہیں کی کہ میڈیا کنزمپشن، نہ میڈیا پہ یہ بات آئی، نہ میڈیا پہ یہ بات آئی ہے، میں تو چونکہ ساتھ تھا آپ کو بتایا، یہ بات انہوں نے یہاں سے کی ہے، اور انہوں نے کہا اس کی ضرورت ہے۔ تو یہ بات جو ہے، دیکھیں جنگ آپ نے جیت لی اللہ کے فضل سے، ایران کے حوالے سے آپ کا کردار بڑا نمایاں رہا، بڑا مثبت رہا، اور اس کو اللہ نے وہاں پہ بھی آپ کو اللہ نے عزت دی، اور ایران بھی جو ہے وہ بھی سرخرو ہوا۔ کلاس میں ایک دفعہ فرسٹ آنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، لیکن اس کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اب اس کامیابی کے ساتھ جو پاکستان کو اللہ نے جوڑا، پوری قوم کو جوڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کامیابیاں در کامیابیاں ملیں، پوری دنیا میں پذیرائی ہوئی، آپ کا ہر موقف جیتا، صرف آپ جنگ نہیں جیتے، آپ نے میڈیا وار بھی جیتی، آپ نے سائبر وار بھی جیتی، آپ نے ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر بھی ہمارا جو ڈیلیگیشنز گئے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں، آپ کے موقف کو مانا گیا۔ اب اس کو آپ نے مینٹین رکھنا ہے، اور آپ کے پاس پاکستان کا یہی تو میں بات کر رہا ہوں۔ اچھی بات کی وزیر اعظم صاحب نے، بلکہ یہ تو بڑی خبر ہے کہ انہوں نے، یہ تو باقاعدہ ایک آفر میں کنورٹ ہوتی ہے، ڈائیلاگ کی آفر ہے، صرف بات مسافہ نہیں ہے، یہ ڈائیلاگ کی آفر ہے۔ لیکن آپ عمران خان کے اوپر آ کے آپ کی سوئی اٹک جاتی ہے۔ دیکھیں اب اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایک تو میں نے یہ کہا کہ اس کے لیے قومی وحدت جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے، اور اسی سے آپ نے آگے بڑھنا ہے، اور اسی سے پاکستان نے ترقی کرنی ہے، اور کرے گا انشاءاللہ۔
یہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ آپ کو کہتے ہیں جی فسطائی حکومت اور جو مرضی کہیں، لیکن یہ سیاست ہے نا، وہ ہماری مخالف سیاسی جماعت ہے، ہمیں جو مرضی کہیں. یہی ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ سیاست سیاسی میدان میں رہ کے کرو، جتنی مرضی کرو، لیکن آپ جب اس بغض میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر نقصان جو ہے وہ ریاست کا، اداروں کا ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ حد سے قوم اس سے زیادہ متاثر وہ کیسے حد سے بڑھ رہے ہیں؟ وہ تو دیوار سے لگے ہوئے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ حد سے اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ میں یہ بات بھی اکثر کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ غلط کہاں پہ ہوئے ہیں. غلط وہ اس طرح ہوئے ہیں کہ اگر وہ ہمارے ساتھ مقدمہ رکھتے اپنا سیاسی اور لڑتے رہتے تو ٹھیک ہے، یہ تو ہوتا ہے سیاست میں. انہوں نے لڑنا شروع کر دیا ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، ان کے سربراہوں کے اوپر جو ہے وہ الزامات کی بھرمار، پھر سوشل میڈیا کے اوپر کمپینز، وہ سارا جو میٹیریل وہ ہے، میں اس پہ تو نہ ٹائم ہے اتنا، نہ ضرورت ہے کہ بات کروں. وہ جو ہے وہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ سیدھا اس سے پاکستان آپ کے ساتھ بات، آپ کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ اگر آپ کے ساتھ بات کریں تو آپ اس ڈائلاگ کو آگے بڑھا پائیں؟ کہ آپ کے پاس یہ طاقت ہے، استطاعت ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل ہے، ظاہر ہے گورنمنٹ میں ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہے وہ جو آفر کر رہے ہیں اس کے پیچھے ظاہر. لیکن آپ کا وزیر دفاع یہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک ہائیبرڈ حکومت ہے، اور انہوں نے یہ بات کس پیرائے میں کی، اور یہ نامکمل قسم کی جمہوریت ہے. وہ پیرایہ تو بڑا واضح ہے، ہم تو پیرایہ کو تلاش کرتے ہیں. پیرایہ کے تو پیر ہوتے نہیں ہیں، لیکن جملے تو موجود ہیں. میں آپ کو ایک دوسرے اینگل سے یہ بات بتاتا ہوں. یہ سوال اگر پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے یا آپ کرتے ہیں کہ جی آپ کے پاس کتنا اختیار ہے یا نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ جو آپ سمجھتے ہیں یا تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ جن کے پاس اختیار ہے انہیں بھی بٹھا لیں گے. میں تو یہاں تک کہا تھا میں نے کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کو بھی ریکویسٹ کریں گے، ہاتھ جوڑیں گے کہ آپ آئیں، تشریف لائیں، ہم ان کے پاس چلے جائیں گے. نہ واٹ آئی ایم سیئنگ کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو اس ملک کے اندر جو خرابیاں موجود ہیں، سسٹم کے اندر خرابیاں موجود ہیں، اس یونٹی کو قائم کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز ہیں، بالکل بیٹھ سکتے ہیں اور بیٹھنا چاہیے. سٹیک ہولڈرز کو بلا سکتے ہیں، ٹیبل پہ بٹھا سکتے ہیں. اگر یہ پی ٹی آئی اگر کیا کرے تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ابھی بھی بجٹ کے دوران بھی جو ان کی تقریریں تھیں، ان کے وہ حالات و واقعات جو ہیں، اب یہ جو وہ کہتے ہیں نا جناب کہ ہمیں جی جیلوں میں کیوں ڈالا ہوا ہے، میں ذرا اس کو انڈائریکٹلی ذرا اس کی طرف جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ لمبی فہرست ہے نا، ایک نواز شریف سے لے کے شہباز شریف اور میڈم مریم نواز سے لے کے ہمارے وزراء سارے کتنے رہے ہیں آپ کو پتہ ہے. میاں نواز شریف صاحب نے صرف احتساب کوڈ کی 160 پیشیاں بھگتی ہیں. رانا ثناء اللہ پہ ہیروئن کے اور چرس کے پرچے ہوئے ہیں، عمران خان پہ تو نہیں ہوئے. پی ٹی آئی کسی بندے پہ تو ہم نے نہیں دیے چرس ہیروئن کے پرچے. اچھا وہی رہ گئے ویسے بھی ویسے کہہ رہا ہوں دعا ہوا میرا خیال ہے، ویسے کہہ رہا ہوں وہی رہ گیا، باقی سارے آپ نے پھیرے پورے کر لیے. نہیں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ سے بات کریں ان مقدمات کے باوجود بیٹھنا چاہیے، بالکل کریں. دیکھیں عمران خان کو رہائی جو ہے وہ آپ کسی ایگزیکٹو اتھارٹی سے پرائم منسٹر تو نہیں دے سکتے نا، وہ تو عدالتوں نے دینی ہے، ضمانتیں وہیں سے ملنی ہیں. بات یہ ہے کہ آپ منیمم جو پوائنٹس ہوتے ہیں، منیمم ایجنڈا وہ طے کر لیں. یار ملک نے آگے بڑھنا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے، اس کے لیے ہمارے صفوں میں اتحاد ہونی چاہیے، معیشت نے ایسے ترقی کرنی ہے. باقی جو انیشیٹو ہے سب کو پتہ ہے، یہ کوئی میں نئی بات نہیں کر رہا. کدھر ملک کدھر جا رہا ہے. مائنز اینڈ منرل کانفرنس کے آپ جو ہے نتائج دیکھیں، میری ٹائم کے دیکھیں، انرجی سیکٹر کے دیکھیں، ایگریکلچر کے دیکھیں. منیمم یہ کر لیں کہ یار یہ جو 6 پوائنٹ ہے نا، ان کے اوپر ہم نے سیاست نہیں کرنی، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچنی، سپورٹ کرنا ہے، ملک کو سپورٹ کرنا ہے. یہ ڈائلاگ مائنس عمران ہے یا عمران انکلوسیو ہے؟ دیکھیں ابھی تو ظاہر ہے امکان کی بات کریں، امکان کی بات کریں، مائنس عمران ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان کی جو اپنی طبیعت اور مزاج ہے، جتنا میں سمجھتا ہوں، وہ اس طرح کی سنجیدہ سیاست پہ اور ملکی مفاد کے لیے اس طرح کی سیاست پہ وہ کبھی نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی سیاست کے اندر ہے فتنہ، فساد، گالی، اور وہ ان کی آئیڈینٹی بن چکی ہے. دیکھیں نا، آپ کی بحیثیت اینکر ایک شناخت ہے، آپ کی شخصیت کی شناخت ہے. میرا ایک سیاسی کارکن ہونے کے میری اپنی ایک شخصیت کی کوئی آپ کو اگر شناخت ہے، کوئی آپ کو اگر یہ کہے کہ فلاں پروگرام میں ڈاکٹر طارق نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے اور آپ کو لگے بلو دی بیلٹ ہے، تو شاید آپ کہیں یار یہ وہ بات نہیں کر سکتا. یہ ہے آپ کا ایک امیج. میں اس عمران خان کے امیج کی بات کر رہا ہوں، اور انہوں نے وہ امیج اپنی پچھلے جناب یہ جو تقریباً 10-15 سال کی ان کی ایکٹیو پالیٹکس ہے اس میں ڈیولپ کی ہے، اور وہ سارا کلچر ان کی جماعت کے اندر بھی موجود ہے. ان کی سوشل میڈیا کی ٹیمز، جیسے آپ نے وزیر اعلیٰ کی بات کی، ان کے جو سافٹ سپوکن لوگ ہیں ان کے اپنے، وہ ان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے تہذیب کی بات کیوں، آپ نے کھڑے ہو کے گالیاں کیوں نہیں دیں. وہ مجبور ہیں. ہمارے 80% لوگ، چلیں میں لیٹ می کمپلیٹ، 80%
میں اگر صرف پارلیمنٹیرینز کی بات کروں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ یہ سیاست نہیں چاہتے جو تحریک انصاف کر رہی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں، پازیٹیو کنٹریبیوٹ کریں، اپوزیشن میں کریں. ہم نے اپوزیشن کی ابھی کچھ تجاویز مانی ہے بجٹ میں ہم نے. لیکن عمران خان کی جو شخصیت اور ان کا انداز ہے وہ آڑے آتا ہے. بالکل کوئکلی آخر میں، آپ نے اتنے سیزنز دیکھے ہیں، وزیر اعظم کا جسچر اپنی جگہ پر، ان کی الفاظ جو آپ نے دہرائے وہ اپنی جگہ پر، اچھی امیدیں اپنی جگہ پر. آپ کی گٹ فیلنگ کیا ہے کہ آپ کی آفر یا اس قسم کے انداز جو ہیں اس کے اوپر کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے رسپانس آئے گا؟ یہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے نہیں؟ گٹ فیلنگ بتا دیجئے. امید تو آپ نے بتا دی. انفارچونیٹلی مشکل ہے فی الحال جو ان کی سوچ ہے، جو ان کا سیاست ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو 80% لوگ چاہتے ہیں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرنا، یہ دبے ہوئے ہیں پریشر میں، عمران خان کے پریشر میں اور اپنی سوشل میڈیا کے جو ان کی ٹیمیں ہیں ان کے پریشر میں. لیکن اپرچونٹی ہے 100% ہے. جب پرائم منسٹر آپ کے ٹیبل پہ آ کے کہہ رہا ہے کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے، ضروری ہے، بات کرنی چاہیے، تو آپ کو پھر اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ یہ اسٹیٹمنٹ ٹی وی پہ نہیں دے رہے تھے، 1 on 1 دے رہے تھے. وہاں پہ کوئی کیمرہ نہیں تھا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا.